آج کی ویڈیو ایک ایسی ویڈیو ہے جو مجھے بہت عرصہ پہلے بنا لینی چاہیے تھی، کیونکہ میں نے اس سے آگے والے سٹیپس تو کور کر لیے ہیں، ان کی ویڈیوز بنا لی ہے، لیکن جو بیسک سٹیپ ہے جہاں سے شروعات ہوتی ہے ایف بی آر میں، آپ کا آپ کی انٹری ہوتی ہے، آپ کی رجسٹریشن ہوتی ہے، اس پہ ویڈیو نہیں بنائی۔ تو مجھے کافی زیادہ لوگوں نے اس کے بارے میں میسیجز کیے تھے، لیکن ان کو میں نے ویسے سمجھا دیا تھا کہ رجسٹریشن کیسی ہوتی ہے، یا کچھ لوگوں نے مجھ سے ویسے لیگل سروسز لے کے کروا لیا، تو اس لیے مجھے اس پہ ویڈیو بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ لیکن اب بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے اس پہ ویڈیو لازمی بنانی چاہیے، تاکہ وہ لوگ ویورز میرے جن کو نہیں پتہ کہ ایف بی آر میں رجسٹریشن کیسی ہوتی ہے، تو وہ دیکھ سکیں، اور اگر کوئی خود کرنا چاہے تو وہ خود کر لے، اگر مجھ سے کروانا چاہے تو مجھ سے کروا لے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے ہوتی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام خالد باری ہے، میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایف بی آر میں رجسٹریشن کا مطلب کیا ہے۔ ایف بی آر بولتے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو، جو ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے پاکستان میں، اس کی یہ ڈیوٹی ہے۔ تو ایف بی آر میں جو بھی بندہ رجسٹر ہوگا، وہ اپنی آمدن میں سے جو ٹیکس متعین کیا ہے ایف بی آر نے، وہ پے کرے گا سال میں ایک دفعہ۔ یہ سپٹمبر اگست میں ریٹرنز فائل ہوتی ہیں، تو ڈیٹ بعد میں ایکسٹینڈ ہوتی رہتی ہے۔ تو ایف بی آر میں جو بھی بندہ رجسٹر ہوگا، وہ ٹیکس فائلر کہلائے گا، جب تک وہ اپنی فائل جمع نہ کروا دے۔ جب تک وہ رجسٹر ہوگا اس کو ٹیکس فائلر بولیں گے، لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہوگا، نان ایکٹیو ہوگا۔ اور جب وہ اپنا ٹیکس جمع کروانا شروع کر دے گا، یعنی کہ اپنی فائل جمع کروانی شروع کر دے گا، فائلر ہو جائے گا، تو اس کو ایکٹیو ٹیکس پر بولیں گے، کیونکہ وہ ایف بی آر کی ایکٹیو ٹیکس پر لسٹ میں آ جائے گا۔ تو شروع میں لوگ اس کو این ٹی این نمبر لینا بھی بولتے تھے، کیونکہ این ٹی این مینز نیشنل ٹیکس نمبر، کہ اس میں آپ کو ایک ریفرنس نمبر مل جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک نیشنل ٹیکس پیئر ہیں۔ لیکن اب چونکہ ایف بی آر نے آپ کا سارا ریکارڈ آپ کے شناختی کارڈ نمبر پہ ٹرانسفر کر دیا ہے، تو اب جہاں پہ بھی آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر بتائیں گے، مطلب بینک میں جاتے ہیں تو جب آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر بتاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا ریکارڈ آ جاتا ہے کہ آپ ٹیکس پیئر ہیں یا نان ٹیکس پیئر ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی ایسا کام ہے جس میں آپ نے سیل ٹیکس پے کرنا ہے، کچھ بزنسز ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ نے منتھلی اپنی جو سیل ہے اس پہ آپ نے ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایف بی آر میں رجسٹریشن آپ کی لازمی ہوتی ہے، تو وہ آپ نے کروانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا لائسنس آپ نے لینا ہے، اس کا کام کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو ایف بی آر میں رجسٹریشن لازمی کروانی پڑے گی۔ تو یہ اس کا انٹروڈکشن ہے کہ کیوں لوگ ایف بی آر میں رجسٹر ہوتے ہیں، کیوں رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں۔ اس کے یہ فائدے ہیں کہ اس میں کافی زیادہ آپ کو چیزوں کی سیل پرچیز میں آپ کو ٹیکس کی کمی ہے۔ لائک اگر آپ کی پراپرٹی سیل پرچیز کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ہاف ٹیکس ہے، جبکہ جو نان فائلر ہوگا اس کو فل ٹیکس ہوگا۔ نان فائلر کی نسبت آپ کو ہاف ٹیکس پے کرنا پڑے گا اگر آپ فائلر ہیں، رجسٹرڈ ہیں ایف بی آر میں۔ اور اس کے علاوہ اس کے اور بے شمار فائدے ہیں، لائک اگر آپ سیونگز کر رہے ہیں بینک میں، بینک سے پروفٹ لے رہے ہیں، یا نیشنل سیونگ سے آپ منتھلی پروفٹ لے رہے ہیں، تو اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو 30% ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے اس پہ، پروفٹ پہ، اور اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو 15% اس پہ پے کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس اگر آپ کی بزنس رجسٹریشن ہے ایف بی آر میں، اور آپ کے پاس پچھلے سالوں کی کچھ ریٹرنزیں ہیں، اور اس میں آپ نے ہیوی ٹیکس پے کیا ہے، آپ نے اپنی انکم اچھی شو کروائی ہے، تو آپ کے لیے ویزا لینا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اور بھی اس میں کافی زیادہ فائدے ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے جو کچھ فائدے ہیں یہ میں نے آپ کو گنوا دیے ہیں۔ باقی بھی بہت سارے فائدے ہیں، مینز کہ آپ جو بجلی کا بل پے کرتے ہیں کمرشل، اس کا جو ٹیکس ہوتا ہے وہ ریفنڈ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو موبائل میں پیسے ڈلواتے ہیں اس پہ جو ٹیکس پے کرتے ہیں، وہ آپ ریفنڈ کروا سکتے ہیں یا ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں، اپنے جو ٹیکس آپ کا بنتا ہے اس میں آپ ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں۔
اس کے لاسز میں بات کر لیتے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اس کا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ آپ کو ایک ذمہ داری دے دیتا ہے۔ جب آپ اس میں رجسٹر ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو ہر سال اپنی ریٹرن فائل کرنی ہے۔ اگر آپ اپنی ریٹرن نہیں فائل کرتے تو پھر آپ کو فائن ہے، اور فائن نہیں پے کریں گے تو وہ فائن بڑھتا جائے گا، اور آپ کو آپ کے اریسٹ وارنٹ بھی ایشو ہو سکتے ہیں، آپ کو قید بھی ہو سکتی ہے جب تک آپ اپنا ٹیکس پے نہیں کریں گے۔ تو مینس کہ یہ آپ پہ رسپانسبلٹی آتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے ایف بی آر میں رجسٹر ہونا جو صرف پراپرٹی کی سیل پرچیز کے لیے ٹیکس بچانے کے لیے، یا گاڑی کے لیے، یا ویزا اپلائی کرنے کے لیے رجسٹر تو ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جب ان کا کام مکمل ہو جاتا ہے بعد میں پھر وہ اپنی ریٹرن نہیں فائل کرواتے تو ان کو پھر فائن ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہ آپ کی ذمہ داری ہے جب آپ رجسٹر ہوں تو پھر آپ یہ مائنڈ میں رکھیں کہ آپ نے ہر سال اپنی ریٹرن فائل کروانی ہے اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس اس کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں آپ کو سی این آئی سی ریکوائرڈ ہے، اور موبائل نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کہ آپ کے اپنے ہی نام پہ ہو، آپ کے اپنے سی این آئی سی پہ رجسٹر ہو، اور ایک ای میل ایڈریس آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور پروسیجر جو ہے اس کا آن لائن ہے اور بہت ہی سمپل پروسیجر ہے۔ آپ 5 سے 10 منٹ میں اپنی رجسٹریشن خود کر سکتے ہیں۔ تو رجسٹریشن کا پروسیس دکھانے کے لیے میں آپ کو اپنے سسٹم کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ تو سسٹم میں آپ کو میں پورا پروسیس سمجھاتا ہوں کہ آپ کیسے ایف بی آر میں رجسٹر ہو سکتے ہیں، این ٹی این نمبر لے سکتے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں میرے لیپ ٹاپ کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ آ جانا ہے، fbr.gov.pk پہ۔ یہاں پہ آ کے آپ نے آئرس پہ کلک کرنا ہے، انکم ٹیکس آئرس۔ یاد رکھیے گا کہ سیل ٹیکس میں رجسٹریشن کروانے کے لیے بھی آپ کو سب سے پہلے انکم ٹیکس پہ رجسٹر ہونا لازمی ہے۔ تو جب آپ یہاں پہ آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے نیو رجسٹریشن پہ۔ جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے اپنا سی این آئی سی نمبر لکھنا ہے۔ یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے آپ مسٹر ہیں، مسز ہیں، کسی کی وائف ہیں، یا مس ہیں، یا ڈاکٹر ہیں۔ تو وہ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر کے یہاں پہ اپنا فرسٹ نیم لکھ دینا ہے جو آپ کا شناختی کارڈ پہ ہے، اور یہاں پہ مڈل نیم اگر کوئی ہے، اور یہاں پہ لاسٹ نیم۔ تو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی سم کا نیٹ ورک سلیکٹ کر لینا ہے، موب لنک ہے، ٹیلی نور ہے، جو بھی واٹس ایور اگر کنورٹیڈ ہے تو جو بھی آپ کا کرنٹلی نیٹ ورک ہے وہ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے جیسا کہ ایگزامپل میں دیا گیا ہے، 0092 سے شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد سیم ایسے ہی یہاں لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ای میل ایڈریس یہاں پہ لکھنا ہے۔ موبائل نمبر میں آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کے یہ دیکھیں یہاں پہ مینشن بھی ہے رجسٹرڈ آن یور سی این آئی سی، وہ موبائل نمبر آپ نے دینا ہے جو آپ کے سی این آئی سی پہ رجسٹرڈ ہے، کوئی اور موبائل نمبر آپ نے نہیں دینا۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی موبائل نمبر نہیں ہے تو پہلے آپ سم لیں اپنے سی این آئی سی پہ، اس کو رجسٹر کروائیں، اور اگر آپ کی سم کسی اور کے نام پہ ہے تو اس کو پہلے اپنے نام پہ ٹرانسفر کروائیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے ای میل یہاں پہ اپنا لکھ دینا ہے، اور اگر آپ کے پاس ای میل نہیں ہے تو وہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں، 2-3 منٹ میں بن جاتا ہے جی میل کا۔ تو ای میل یہاں پہ آپ اس کو ریپیٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا ایڈریس لکھنا ہے، آپ کا کمرشل پراپرٹی ہے یا ریزیڈینشل ہے وہ سلیکٹ کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کی نوعیت سلیکٹ کر لینی ہے، گھر ہے یا شاپ ہے جو بھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ اس کا بتانا ہے کہ وہ کتنی جگہ بنتی ہے، مرلہ کنال جو بھی ہے، یہاں پہ اس کا ایریا لکھ دینا ہے۔ یہاں پہ اس کا گھر نمبر جو بھی اس کا نمبر ہے، اور یہاں پہ اسٹریٹ یا کمپلیکس ایریا کون سا بنتا ہے یہاں پہ لکھنا ہے، اور یہاں پہ آپ نے سٹی سلیکٹ کر لینا ہے جو بھی ہے۔ تو سٹی سلیکٹ کرنے کے بعد ڈسٹرکٹ آٹومیٹکلی فیچ ہو جائے گا یہاں پہ، اور یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ وہ جو پراپرٹی ایڈریس آپ کا یہ والا ہے، یہ پراپرٹی آپ اس کے اونر ہیں یا آپ اس میں کرائے پہ رہ رہے ہیں۔ اگر تو اونر ہیں تو یہ سلیکٹ کرنا ہے، اگر کرائے پہ رہ رہے ہیں تو یہ سلیکٹ کرنا ہے۔ اور اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا شیئر بتانا ہے کہ آپ اس پہ کتنا % شیئر کے مالک ہیں۔ لائک اگر آپ کرائے پہ رہ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ اور کتنے پارٹنرز ہیں۔ اگر آپ 50% پہ ہیں تو یہاں پہ 50 لکھ دینا ہے، اگر آپ مکمل ہی اس کے ہیں مالک تو یہاں پہ 100 لکھ دینا ہے۔
اس کے بعد آپ نے یہ جو ایمیج پاسورڈ آپ کے یہاں پہ شو ہو رہا ہے اس کو سیم ایز اٹ از یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبمٹ کا بٹن پریس کرنا ہے۔ جب آپ سبمٹ کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کے پاس ایک چھوٹی ونڈو شو ہوگی جس میں آپ کا موبائل نمبر اور ای میل لکھا ہوگا، اور اس کے سامنے کوڈ پوچھ رہا ہوگا کہ آپ کوڈ بتائیں۔ وہ کوڈ آپ جب یہاں پہ سبمٹ کا بٹن دبائیں گے تو یہ جو موبائل نمبر آپ نے لکھا ہوگا اور ای میل، ان دونوں پہ الگ الگ کوڈز آئیں گے ایف بی آر کی طرف سے۔ وہ کوڈز آپ نے یہاں پہ پٹ کر دینے ہیں، اور پٹ کرنے کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو اوکے کریں گے تو آپ کی ایف بی آر کی رجسٹریشن مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ کو آپ کے موبائل نمبر پہ بھی اور آپ کے ای میل ایڈریس پہ بھی آپ کا جو پاسورڈ ہوگا اور پن نمبر ہوگا وہ آپ کو ایف بی آر کی طرف سے آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا سی این آئی سی نمبر یہاں پہ لکھنا ہے، اور جو پاسورڈ ایف بی آئی کی طرف سے آئے گا وہ یہاں پہ لکھنا ہے، اور لاگ ان کا بٹن پریس کر دینا ہے، تو آپ کے سامنے آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا۔ جی، تو یہ سمپل سا پروسیجر تھا ایف بی آر میں رجسٹر ہونے کا، اور یہ ایک بیسک پہلا سٹیپ کہہ لیں کہ اس کو، کہ جب آپ فائلر ہونے جاتے ہیں تو یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپس اوپن ہوتے ہیں، نیکسٹ سٹیپس شروع ہوتے ہیں۔ ان پہ میں نے کافی ڈیٹیلز میں ویڈیو بنا کے اپنے چینل پہ شیئر کی ہوئی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں یا مجھے واٹس ایپ کر کے۔ تو اگر آپ فائلر ہونا چاہتے ہیں تو آپ میری لیگل سروسز حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔